اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم، اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ معطر منور مطہر، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، ابی القاسم محمد علی سید الوسین و یاسب الدین امیر المومنین، غالب علی کل غالب، مطلوب لکل طالب، یعنی علی ابن ابی طالب، صلوات بڑھئے والد شبیر و شبر، قاتل مرحب و انتر، وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہارتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، صلوات بڑھئے محمد۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک اعلان کیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ بس ٹھیک ہے، ایسے یاد رہی آواز سنیے آپ میٹر، ایک صلوات بڑھئے محمد عالم۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ یعنی اس میں لفظ عام بھی ہے، لفظ خاص بھی ہے، لفظ واحد بھی ہے، لفظ جمع بھی ہے۔ اس میں خطاب کسی قوم سے ہے، مراد کوئی قوم ہے۔ اس میں خطاب پیغمبر سے ہے، مراد امت ہے۔ اس میں حقائق اسلام ہے، شرع ادیان ہے، جذبات و محسوسات کا سوز ہے، تصور و تخیلات کے شعلے ہیں، شعور و ادراک کا باغپن ہے، وجدان گاوی کا نطق ہے، موجم شمیم کا خرام ہے، کلیوں کا روپ ہے، ستاروں کا جمال ہے، آبشاروں کا ترنم ہے، سماؤں کا لمس ہے، مشاہدات و بصائر کا الاؤ ہے، ذہنی کشف و الہام کا ضرور ہے۔ اس میں حکایتیں ہیں، شکایتیں ہیں، روایتیں ہیں۔ اس میں فصل ہے، عقل ہے، انشاء ہے، خبر ہے، تاکید ہے، رخصت ہے۔ اس میں پھول کا ذکر، خار کا تذکرہ، غیر کا ذکر، غار کا تذکرہ۔ اس میں جمل کا ذکر، جمال کا تذکرہ۔ اس میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ اس میں میدان سے بھاگ جانے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن ہر حقیقت کی لوالی ہے، قرآن ہر کلمہ گو سے کسی شے کا سوالی ہے۔ بات کو سمیٹ کے یوں کہا جائے کہ قرآن رسوائی ہے مشرکین کی، قرآن مدح سرائی ہے امیر المومنین کی۔ صلوات بڑھئے محمد عالم۔ دشمن کو ذلیل کرتا ہے۔ یقین نہ آئے تو سورہ قلم کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ولید ابن مغیرہ کو کتنا ذلیل کیا ہے قرآن نے۔ اللہ نے کہا میرا محبوب ولید ابن مغیرہ کا کہنا نہ ماننا، یہ بدخلق ہے، عیب جو ہے، چگل خور ہے۔ کیوں؟ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کیا ہے؟ یہ مسجد ہے جہاں مجلس ہو رہی ہے، یہاں اذان ہوتی ہے۔ اس اذان میں کہا جاتا ہے حی علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے۔ یہ جملہ اذان میں غدیر سے پہلے نہیں تھا، پیغمبر نے غدیر میں شامل کروایا۔ پیغمبر نے کہا مؤذن سے کہو حی علی خیر العمل۔ غدیر کے میدان میں پہلی مرتبہ مؤذن نے گلدستہ اذان پر جا کر کہا حی علی خیر العمل۔ اب اس اعلان کے بعد اگر پیغمبر نماز پڑھوائیں تو نماز خیر عمل، اگر روزہ رکھوائیں تو روزہ خیر عمل، اگر دوبارہ حج کو لے جائیں تو حج خیر عمل، اگر زکوٰۃ نکلوائیں تو زکوٰۃ خیر عمل۔ اور یہ عمل نہ کرنے کے بجائے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر عمل عمل ہے، علی کی ولایت خیر عمل ہے۔ ایک صلوات بڑھئے محمد وعلی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور پیغمبر صرف کتاب مبین کو چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ کتاب مبین کے ساتھ امام مبین کو بھی چھوڑ کے گئے۔ امام مبین میں کیا ہے؟
اس لیے کہ امام مبین ساتھ ہے کتاب مبین کے، تو اب جو کچھ کتاب مبین میں ہوگا وہ امام مبین میں بھی ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین کی آیت نے بڑھ کے آواز دی، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھنے والے نے پیغمبر سے پوچھا، حضور وہ امام مبین کون ہے؟ کیا وہ توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ سرکار پھر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پیغمبر نے فرمایا، وہ امام مبین جس میں اللہ نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصاء ہے، صرف علم نہیں، علم تک محدود نہ کیجیے گا، بلکہ علم تو یہ ہے کہ مولا کائنات سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں جناب عمار بھی ہیں، وادی نمل سے مولا کا گزر ہوا، چوٹیوں کی وادی، جناب عمار نے دیکھا تا حد نظر جہاں تک نظر جا رہی ہے چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں، ایک سیلاب ہے چوٹیوں کا جو امٹے چلا رہا ہے۔ چونکہ جناب عمار نے پہلی بار دیکھا تھا، دیکھتے ہی کہا بلند ہے وہ ذات جو ان لاتعداد چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ بس جیسے یہ کہا تو مولا نے عمار کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، عمار ایسا نہ کہو کہ بلند ہے وہ ذات جو ان لاتعداد چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، بلکہ کہو بلند ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کی خالق ہے۔ اس لیے کہ تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، اور صرف تعداد نہیں جانتا ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنی ہے۔ ہم نے اس رہبر کو مانا ہے، اس علی کو مانا ہے کہ جو نر اور مادہ کا پتہ رکھتے ہیں، ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ یہ قرآن مبین کے ساتھ ہیں امام مبین۔ اچھا یہ تو سب جانتے ہیں کہ وادی نمل سے سلیمان نبی کا بھی گزر ہوا تھا، اور جب سلیمان نبی کا لشکر گزرا تو چوٹیوں کے سردار نے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ جب سلیمان نبی کا لشکر آیا تو چوٹیوں کے سردار نے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لیکن جب مولا علی کا گزر ہوا تو چوٹیوں کے سردار نے آواز دی کہ اپنے اپنے کتاب مبین، کوئی خوش کو ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو، اور پیغمبر کتاب مبین کے ساتھ امام مبین کو بھی چھوڑ کے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ کتاب مبین میں ہے وہ امام مبین میں بھی ہے۔ اس لیے کہ آیت کریے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں۔ بلکہ سرکار کی خود حدیث ہے، ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ایک صامت، ایک ناطق، ایک وارث، ایک ورثہ، دونوں کی عظمت ایک، مرتبہ ایک، سیرت میں ایک، صورت میں ایک۔ جو عظمت قرآن کی وہ اہل بیت کی، جو مرتبہ قرآن کا وہ اہل بیت کا، جو وقار قرآن کا وہ اہل بیت کا۔ کہ صاحب قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ دیکھیے جہاں پر قرآن رکھا جاتا ہے اسے مسند قرآن کہتے ہیں، قرآن کی رحل کہتے ہیں، قرآن کی جگہ کہتے ہیں۔ اگر اس مسند پر، اس جگہ پر کوئی انسان دنیاوی کتاب رکھ دے تو اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے، بھائی آپ کو تمیز نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے، اس پر دنیاوی کتاب کیوں رکھی؟ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ حق کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم نے کہا دیکھیے کتنی ہی اچھی باتیں اس کتاب میں کیوں نہ لکھی ہوں، لیکن یہ کتاب قرآن کی جگہ پر نہیں آ سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن حق ہے۔ کہ پھر کیا آ سکتا ہے؟ کہ قرآن کی جگہ پر قرآن ہی آ سکتا ہے۔ تو جو عظمت قرآن کی وہی عظمت اہل بیت کی۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ کہ قرآن کی جگہ پر، قرآن کی رحل پر قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے مسند اہل بیت پر بھی اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اگر آ بھی جاتا ہے تو یہ کہہ کے اتار دیا جاتا ہے اتر میرے بابا کے منبر سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دو چیزیں چھوڑ کے گئے پیغمبر، ایک قرآن، ایک اہل بیت، دونوں کی سیرت ایک، صورت ایک، رفتار ایک، گفتار ایک۔ جو سیرت قرآن کی وہ سیرت علی کی، جو صورت قرآن کی وہ صورت علی کی، کیونکہ قرآن باطن ہے علی کے ظاہر کا، اور جو عظمت قرآن کی وہ اہل بیت کی، جو مرتبہ قرآن کا وہ اہل بیت کا۔ یعنی قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر،
قرآن بھی طیب علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی علی بھی ہادی، قرآن بھی رہبر علی بھی رہبر، قرآن میں سورہ کوثر تو علی ساقی کوثر، قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد تو علی اللہ کی وحدانیت کی سند، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن، قرآن کی بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن، علی کا چھوٹا سے چھوٹا بھی علی، علی کا بڑا سے بڑا بھی علی، قرآن کی طرف بھی دیکھنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت، جو قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی کافر، جو علی سے منہ موڑ لے وہ بھی کافر۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں پیغمبر، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ کیوں دونوں کو کیوں چھوڑا جب دونوں کا مقصد ہی ایک تھا، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت۔ اچھا چھوڑا کیوں؟ کہ ہدایت کے لیے۔ قرآن کو کیوں چھوڑا؟ ہدایت کے لیے، ہدایت کرے گا۔ اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ ہدایت کے لیے۔ اس کا مطلب قرآن بھی ہدایت کرے گا، اہل بیت بھی ہدایت کریں گے۔ تو قرآن کے بارے میں تو سب مانتے ہیں کہ قرآن ہادی ہے، کوئی چو چرا نہیں کرتا، کوئی دلیل نہیں مانگتا، کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جہاں مسئلہ اہل بیت کا آتا ہے پھر سب پوچھنے لگتے ہیں ہدایت کی تو کیسے کی، ہدایت کی تو کب کی۔ ایک یونانی حکیم یونان سے مدینے میں آیا، جناب سلمان سے ملاقات ہو گئی۔ اس یونانی حکیم نے جناب سلمان سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے، اللہ کا رسول کہاں ہے؟ جناب سلمان نے پلٹ کر پوچھ لیا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں یونان سے آیا ہوں، یونانی حکیم ہوں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ گو نہیں تھا۔ کہا میں نے یونان میں سنا تھا کہ پیغمبر کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا، لہٰذا میں نے یہ دوا بنائی کہ پیغمبر کو دوا کھلاؤں گا، ان کو ٹھیک کروں گا، پھر ان سے بحث کروں گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یونان سے آیا تھا وہ یونانی حکیم، رسول کے ہذیان کی خبر سن کر، رسول کے ہذیان کی خبر یونان تک پہنچ گئی، غدیر کی خبر مسلمان تک نہیں آئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جناب سلمان نے کہا کہ حضور تو نہیں ہے، وہ اپنے آبائی وطن چلے گئے۔ کہ پھر کوئی ان کا جانشین، ان کا خلیفہ، ان کا وزیر؟ کہا میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اے بھیا یہ موبائل بند کریے آپ، یہ جو بیٹھے ہیں صاحب پیچھے، مجلس حسین سنیے، یہ توہین ہے مجلس کی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ وہ آیا تھا، اچھا ثابت کیا کرنے آیا تھا؟ کہ پیغمبر کو غلط ثابت کرے گا معاذ اللہ سے۔ لیکن سلمان نے کہا تو وہ تو چلے گا، ان کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں۔ اچھا مجھے ملائیے، کہاں؟ لے گئے جناب سلمان مولا علی کے پاس، اور چونکہ مولا صاحب جانتے تھے، پوچھ لیا کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے آنے کا؟ کہا کہ میں اس طرح سے میں نے یہ سنا تھا، میں یہ دوا لے کر آیا تھا۔ مولا نے فرمایا یہ بتاؤ تمہاری دوا نے کبھی دھوکہ تو نہیں دیا؟ کہنے لگا وسیع رسول ہزار بار آزمایا، پاگل کو کھلایا تو ٹھیک ہو گیا، صحیح آدمی کھلایا تو پاگل ہو گیا۔ مولا نے کہا لاؤ اپنی دوا مجھے دے۔ اس کی دوا کو لیا، اپنے دہن میں ڈالا۔ جیسے ہی اس کی دوا کو دہن میں ڈالا، یہ گھبرا گیا، اور گھبرا کے کہنے لگا وسیع رسول یہ آپ نے کیا کر لیا؟ یہ دوا آپ کے کھانے کی نہیں تھی، ابھی آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں گے، پیر کھانے لگیں گے، ابھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، ابھی آپ کو غش آنے لگیں گے۔ اب احمد کو آئینہ کون دکھاتا کہ کہے علی کو رہا تھا، پاگل خود ہوا جا رہا تھا، دیوانگی خود چھا رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا وسیع رسول بیٹھ جائیے، کسی بھاری چیز کا نہ اٹھائیے گا، میں دوسری دوا بناتا ہوں، اس کا توڑ بناتا ہوں، ابھی آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھاری چیز سے کیا مراد ہے؟ سامنے ایک بڑا سا وزنی پتھر پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا اس پتھر کو نہ اٹھائیے گا۔ مولانا مسکرائے، اور مسکرا کے مولانا نے فرمایا یہ بتاؤ اس پتھر میں زیادہ وزن ہے یا سامنے مکان بنا ہے اس میں زیادہ وزن ہے؟ کہنے لگا وسیع رسول آج تک تو کوئی ایسا آلہ ہی نہیں بنا جس سے مکان اٹھایا جائے، مکان تولا جائے، کوئی ایسی ترازو نہیں۔ مولانا نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، مولانا نے مکان کو ہاتھ پہ اٹھایا، کہ آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی، کہ وسیع رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا؟ کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، مولانا نے مکان کو اپنی جگہ پہ رکھا، دوبارہ آنکھیں کھولی، کہ وسیع رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا؟ گھر والوں کا تو عجیب عالم ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ گھر والوں کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا، جا کے تو خود پوچھ لے۔ اب دوڑتا ہوا پہنچا، دق الباب کیا، صاحب خانہ نے دروازہ کھولا تو کس حالت میں؟ بالوں کو صحیح کرتے ہوئے، آنکھوں کو ملتے ہوئے۔ اس نے کہا بھائی آپ سو رہے تھے، آپ کو احساس نہیں ہوا، آپ کو جھٹکا نہیں لگا؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ آپ کا گھر ہوا پہ تھا۔ کہ تم پاگل تو نہیں ہو، دیوانے تو نہیں ہو؟ دیکھیے پیغمبر پر الزام لگا رہا تھا دیوانگی کا،
لیکن تاریخ نے اسے خود ثابت کر دیا کہ جو پیغمبر پر الزام لگائے، پیغمبر پر الزام نہیں لگتا، خود اس کی ذات پر الزام لگتا۔ واپس آیا مولا کی بارگاہ میں، کہنے لگا وسیع رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا؟ مولا نے فرمایا یہ سب اسلام کی طاقت ہے، اللہ نے معجزہ خود دکھائے، کہیں کہ یہ اس کی طاقت ہے۔ کہنے لگا وسیع رسول اب تو کچھ کچھ میرا دل بھی اسلام کی طرف کھنچ رہا۔ مولا نے پر فرمایا پھر کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگا وسیع رسول ایک معجزہ اور دکھا دیجئے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سامنے ایک درخت کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا وسیع رسول اس درخت سے کہیے، اس پیڑ سے کہیے کہ وہ چلتا ہوا ادھر آئے، جیسے انسان آتے ہیں، آدمی چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں، اس سے کہیے وہ بھی چلتا ہوا ادھر آئے۔ مولا نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا نہیں وسیع رسول پہلے معجزہ دکھائیے۔ مولا نے فرمایا کہ تمہیں ہم پہ یقین نہیں ہے؟ کہنے لگا وسیع رسول یقین کی بات چھوڑیے، نہ جانے کیوں مجھے آپ سے محبت ہونے لگی۔ کہ پھر کلمہ پڑھ لو کہ اچھا پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ وسیع رسول اب اس پیڑ سے کہیے کہ چلتا ہوا ادھر آئے۔ مولا نے ہاتھ کو چھڑا کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام لے کے تو خود کہہ کے دیکھ لے، پیڑ چلتا ہوا ادھر آ جائے گا۔ السلام پڑھیے محمد وعلی محمد۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، مومن نہیں تھا، تو وہ طاقت، وہ کیفیت نہیں تھی کہ درختوں کو چلا سکے۔ لیکن جب ولایت کا اقرار کر لیا تو پھر درختوں کو چلانے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی عزت ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مومن تھا، چاہنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ فرزند رسول اللہ پر مومن کا حق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ سنو، اللہ پر مومن کا حق یہ ہے کہ اگر مومن اس درخت سے کہے، سامنے ایک درخت تھا، اس درخت سے کہے کہ آ جا، تو وہ جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آ جائے۔ ابھی لفظ آ جائے ختم ہوا تھا کہ درخت نے شاخ امام کے سر پہ پھیلا دی۔ مولا نے درخت کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو کیوں آیا؟ میں نے تجھے بلایا تو نہیں تھا، امر تو نہیں کیا تھا، حکم تو نہیں دیا تھا۔ درخت گویا ہوا، فصیح عربی میں بولا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول میں بھی اسے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حجت اور محجوج کا فرق سمجھ لے کہ میں حجت کے ارادے پر آتا ہوں، محجوج کے بلانے پر آتا ہوں۔ السلام پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اس لیے کہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں وابستہ ہے ایک دوسرے سے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا، اور دونوں کو چھوڑ کے گئے۔ اچھا کیوں چھوڑ کے گئے؟ جب مقصد ہی دونوں کا ایک تھا، ہدایت کرنا، کہ اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، اہل بیت کو نہیں چھوڑ پائیں گے، لوگ حدیث قصہ کو چھوڑ دیں گے، آیت تطہیر کو نہیں بھول پائیں گے۔ اور اس کے تو بہت سارے مقصد ہیں کہ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیوں چھوڑا۔ ایک شخص چھٹے امام ہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ قرآن میں ہر خوشگوار موجود ہے۔ مولانا فرمایا بے شک، قرآن خود کہتا ہے لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کہ مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ مولانا فرمایا بے شک، قرآن میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ ہے، وضاحت کے ساتھ ہے۔ کہنے لگا فرزند رسول میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے ہاتھ میں عرب کا رزق تھا، کھجور۔ مولانا فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول یہ عرب کا رزق ہے، کھجور ہے۔ مولانا فرمایا کہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول اس کے اندر گٹھلی ہے، اس کے اوپر مٹھاس ہے۔ مولانا فرمایا غور کر لے، تدبر کر لے، دیکھ لے، سوچ لے، صرف گٹھلی ہے کچھ اور بھی ہے؟ کہ نہیں فرزند رسول کئی بار دیکھا ہے، اندر گٹھلی ہے، اوپر مٹھاس ہے۔ مولانا نے کہا اپنی کھجور مجھے دے۔ اس کی کھجور کو لیا، مٹھاس کو ہٹایا، گٹھلی کو ہاتھ میں لیا۔ مولانا نے زمین کے سینے کو چاک کیا، زمین کے سینے میں گٹھلی کو رکھا اور اس گٹھلی پر مولانا نے نظر رحمت کی۔ جیسے ہی اس گٹھلی پر نظر رحمت پڑی، اس گٹھلی سے درخت نکلنا شروع ہو گیا، پتے بھی آئے، شاخیں بھی آئیں، پھل بھی آئے۔ مولانا نے کہا دیکھا، جب تک تو نے گٹھلی کو تراب کے حوالے نہیں کیا، گٹھلی تیری سمجھ میں نہیں آئی، جب تک تو قرآن کو ابو تراب سے نہیں سمجھے گا، قرآن تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اس لیے کہ مقصد ہی یہی ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا قرآن کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن، جب قاری قرآن قرآن پڑھے گا
تو پڑھے گا کہ آدم دونوں ہاتھوں سے بنے، موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا، عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے، یہ سب کیسے ہوا ہوگا؟ کہ صاحب قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے صرف ماننے سے کام نہیں چلتا۔ ابراہیم جیسے نبی کہہ رہے ہیں، پالنے والے تو دکھا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا۔ آواز قدرت آئی ابراہیم کہ تمہیں ہم پہ یقین نہیں ہے؟ کہ پالنے والے یقین تو ہے، اگر دیکھ لوں گا تو قلب کو اطمینان آ جائے گا۔ تو ابراہیم جیسے نبی کو جب بغیر دیکھے اطمینان نہیں آتا، تو وہ انسان جو کسی عہدے پہ فائز نہیں، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، وہ کیسے سمجھے گا؟ عام انسان کیسے سمجھے گا؟ کہا کہ قرآن نے بتایا ہے آدم دونوں ہاتھوں سے بنے، عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے، موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا۔ کیسے پتا چلا ہوگا؟ موسیٰ کے قوم کے لیے من و سلوى ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو اسی لیے چھوڑا کہ قرآن کا کام ہے صرف بتانا، اہل بیت کا کام ہے کر کے دکھانا۔ قرآن نے بتایا کہ شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا، کیسے پتا چلے؟ نبی نے اپنے گھر سے نکال کے بتایا کہ اس طرح سے نکالا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، کیسے پتا چلے؟ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں مولا کائنات نے توریت کی، زبور کی، انجیل کی، قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ اس طرح سے بولے، کیونکہ ملتا ہے نا جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے، کیسے پتا چلے؟ کہ 13 رجب کو آ جائیے۔ موسیٰ کی قوم نے من و سلوہ منگایا، کس کے لیے؟ قوم کے لیے، کیسے پتا چلے؟ آئیے جناب فاطمہ زہرا کی ڈھوڑی پر دیکھیے جناب فضہ آسمان سے کھانا کس طرح سے منگا رہی۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، کیسے پتا چلے کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا؟ کہ 8ویں امام نے شیر قالین کو زندہ کر کے بتایا، اس لیے کہ جب توہین کے لیے بلایا تھا امام کو مامون نے، اور چاہا کہ لقمے کو دہن تک لے جائیں، جادوگروں نے جادو کے ذریعے لقمے کو غائب کر دیا۔ جب مولا نے یہ منظر دیکھا تو قالین پہ بنے ہوئے شیر کو اشارہ کیا، اے شیر قالین تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ شیر اصل حالت میں آیا اور تمام جادوگروں کو کھا گیا، تماشا بنانے والا خود تماشا بن گیا۔ ایک سلام پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اہل بیت ہدایت کے لیے آئے ہیں دنیا میں، ابھی بھی ہدایت کرتے ہیں، اور جب تک ظاہری دنیا میں رہے ہدایت کرتے رہے، ہدایت کا پیغام پھیلاتے رہے۔ اس لیے جب تک آل محمد ظاہری دنیا میں رہے، بتاتے رہے، انسانوں کو روکتے رہے، انسانوں کو ٹوکتے رہے، لیکن بجائے اس کے کہ اہل بیت کی قدر کی جاتی، کہ ہمیں گمراہی سے بچا رہے ہیں، ہمیں اندھیرے سے نکال رہے ہیں، ان پر وہ ظلم کیے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جو آل محمد پہ ظلم ہوئے، یہ انہی ظلموں کو یاد کر کے آنسو بہانا ہے، ان کو اوپر ماتم کرنا ہے۔ آج عزائے حسین کا آخری دن ہے، مولا رخصت ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے سلام میں کہ جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ یقیناً آئندہ سال وہی روئے گا آل محمد پہ جو زندہ رہے گا۔ لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ بھی ایک درد بھری کہانی ہے کہ جس کو سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا تھی، وہ بی بی زندان شام میں سو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سکینہ ہی اپنی پھوپھی سے کہتی تھی، اپنے بھائی سے کہتی تھی، اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ چوتھے امام فرماتے تھے، اے سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی تھی، اے بھیا یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ چوتھے امام فرماتے تھے، چونکہ جانتے تھے امام تھے، کہتے تھے بہن ہم جائیں گے وطن لیکن تم نہ جا سکو گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہی ہوا کہ جناب سکینہ اپنے باپ کو یاد کر کر کے روتی تھی، اور ایک مرتبہ زندان میں وہ وقت آیا کہ اپنے بابا کے سینے پر سر کو رکھ کے جناب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیجئے بی بی کا دنیا سے رخصت ہونا تھا، کچھ وقت کے بعد اس قافلے کو رہائی ملی۔ جیسے ہی اس قافلے کو رہائی ملی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے زندان شام کی طرف رخ کر کے کہا، اے سکینہ چلو تمہیں سب سے زیادہ تمنا تھی وطن جانے کی، اے بیٹی ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب سکینہ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن
جناب زینب جب زندان میں تھی تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا تھا کہ پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا ہے یزید نے، اب وہ کہتا ہے چاہے تو یہی رہیں چاہے تو مدینے چلے جائیں۔ کہا کہ میرے لال پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، میں اپنے بھائی کو جی بھر کے روئی نہیں پائی ہوں۔ لیجیے ایک مکان خالی کرایا گیا، لٹا ہوا سامان آنا شروع ہوا، سب سے پہلے چادریں آئیں تو مقتل کہتا ہے کہ ہر بی بی نے بڑھ کر اپنی اپنی چادر کو لے لیا، لیکن ایک چھوٹی سی چادر جو تشت میں رکھی رہ گئی جس کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ جناب زینب نے چادر کو اٹھا کے آواز دی، اے سکینہ تمہیں اپنے پردے کا بہت خیال تھا، اے بیٹی لو یہ تمہاری چادر آئی ہے اپنے سر پہ ڈال لو۔ ہاں زداران مظلوم کربلا، اس کے بعد کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے، ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر لیا۔ مقتل کہتا ہے کہ جب حضرت عباس کا سر آ رہا تھا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی زینب کی آغوش میں آیا آنکھیں بند ہو گئیں۔ جناب زینب نے گریہ کیا، بین کیے، اے بھیا آنکھوں کو کھولیے، اور یہ بہن اپنے بازو کے نشان نہیں دکھائے گی۔ آزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد قافلہ تیار ہو گیا کربلا جانے کے لیے۔ ادھر قافلہ تیار ہوا، چوتھے امام آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زندان شام میں آئے اور زخمی ہاتھوں کو قبر سکینہ پہ رکھ کے کہا، اے بہن تمہارا غریب بھائی آیا ہے۔ قبر سکینہ سے آواز آئی، اے بھیا ایسا نہ کہیے، ارے غریب آپ نہیں ہیں، غریب تو میں ہوں، اس لیے کہ بھیا غریب تو وہ ہوتا ہے جسے وطن جانا نصیب نہ ہو۔ اے بھیا آپ تو وطن جا رہے ہیں، اے بھیا جب مدینے جائیے گا فاطمہ صغریٰ کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا اے فاطمہ صغریٰ اچھا ہوا جو تم کربلا نہیں آئی، ورنہ شمر کے تماچے لگتے، شمر کے تازیانے لگتے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیم اللہ، ماتم حسین۔